لوٹو گے، اتنا خوشحال رہو گے کہ تمہاری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ نہیں چاہیے ہمیں 1,00,000 روپیہ جس میں سے 90,000 دوا میں چلی جائے اور بے چینی میں چلی جائے۔ نماز پڑھو۔ جو نماز پڑھے وہ حاکم تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا؟ سلسلے چشت کے سرخیل ہے، غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کا وصال ہوا، جنازہ شریف رکھا ہے، اعلان کیا لوگوں خواجہ قطب الدین کا وصال ہو گیا۔ آج ولایت چشت کا سورج غروب ہو گیا ہے، پورا دلی ٹوٹ پڑا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے۔ جنازہ رکھا گیا ہے، اب کون آگے بڑھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے؟ اتنے میں آپ کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین آگے بڑھے، سر جھکا کے مسکرا کے کہا میرے پیر کی ایک وصیت تھی۔ لوگوں نے کہا وہ وصیت کیا ہے؟ میرے پیر نے وصیت کیا ہے کہ جنازے کی نماز میری وہی پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ آج تمہارا حال کیا ہے؟ آج کے تمہارا حال کیا ہے؟ عشاء کی 17 ہے نا، کاٹ پیٹ کر اس کو 8 رکعت تم نے کر دیا ہے، اور جمعہ کی 14 ہے اس کو کاٹ پیٹ کر 7 رکعت کر دیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نماز جس پر بوجھ پڑے، رکعت جس پر بوجھ پڑے، 90% آدمی اثر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور کہہ رہے ہو کہ اقتدار ہم کو مل جائے، حکومت مجھ کو مل جائے۔ ارے حکومت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، یہ گانجا پینے والے، جس دن حکومت تمہیں ملے گی تم اپنے بھائی کا گلا کاٹو گے۔ حکومت ایسے نہیں ملتی ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا، ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا حضرت کب ہم آئیں گے؟ ہم نے کہا کھڑے ہو کر اور پیشاب کرو، بہت جلدی آ جاؤ گے تم۔ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو ہم کب آئیں گے؟ جو آئے تھے ان کا عمل دیکھو، کیا کہا مرید نے، کیا کہا خلیفہ نے؟ میرے پیر کے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ اور سنو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، لوگ ولی ہوئے ہیں، پرہیزگار ہوئے ہیں تو فرض نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، نفل نماز کی پابندی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ سنت غیر موقعہ کی پابندی کیا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھیے تب پرہیزگار ہوئے ہیں۔ ہاں فرض تو آپ کو کرنا ہے۔ اب یہیں پر فقہا نے کہا جو نفل کا پابند بن جائے گا اس سے کبھی فرض چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے جو 325 یا 360 سے بچ رہا ہے کبھی وہ 302 نہیں کر سکتا ہے، کبھی وہ مرر نہیں کر سکتا ہے۔ جو مکروہ سے بچ رہا ہے وہ حرام سے بچ ہی جائے گا، اور جو مکروہ سے نہیں بچے گا تو وہ آگے بڑھے گا، وہ گناہ کرے گا، پھر اس کے آگے بڑھے گا۔ ہر گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہی بربادی ہے، ہر گناہ کو پہاڑ سمجھنا یہی صوفیہ کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے ہر گناہ کو پہاڑ سمجھا تھا، انہوں نے ہر نیکی کو کمتر سمجھا تھا۔ کمتر اس لیے نیکی کو سمجھا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغرور بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرعون صفت بن جائیں۔ اپنی نیکی کو مغرور انہوں نے کمتر سمجھا تھا۔ اگر گناہ ہو گیا تھا تو رات رات بھر روتے رہے، تڑپتے رہے اور یہی کہتے رہے زمین و آسمان کے مالک میرے عمل غارت ہو گئے، میرا علم برباد ہو گیا، تقاضائے بشری کے تحت ہم نے گناہ کر دیا ہے۔ پردے غیب سے آواز آتی ہے اے بندے یہی ادا تو مجھے پسند ہے، جا تیرا رونا ساری عبادت پہ بھاری ہے۔ اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو قطرے ندامت کے گر رہے تھے۔ بچے نے پڑھانا تاج شیعہ کا شعر منفعل، یعنی ندامت کے جو آنسو گر رہے تھے اس آنسوؤں کو فرشتوں نے جمع کر لیا ہے اور وہی آنسو کام آئے۔ تو انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا۔ اب ذرا خواجہ قطب الدین کے مرید کا فرمان دیکھو، کہا میرے پیر کی جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو، اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ میرے پیر کے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا۔ آپ نے سب کو بلایا ہے، ہمارے سنی بلال مسجد کمیٹی کے لوگوں نے ذکر شہدائے کربلا میں سب کو بلایا ہے، ہم کو بلایا، ان کو بلایا، آپ کو بلایا، بادل کو بلایا، پانی کو بلایا، برسات کو بلایا، سب کو بلایا، اور یہ کہہ رہے ہیں اے ابر کرم ذرا کرم کے باراز۔ اتنا
نہ برس کے وہ آ نہ سکے، اور جب آ جائے تو اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا تو برس کے یہ جا نہ سکے۔ سب کو بلایا ہے انہوں نے، سب کو دعوت دی ہے، یہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے، یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے، ورنہ اسی پانی کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اسی پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ یہ سنی بلال مسجد کمیٹی کی محنتوں جافشانیوں کا کرم ہے کہ انہوں نے سب کو مدعو کیا ہے۔ آج ہم گئے اپنے رحم فرما کرم فرما زہید بھائی اور ہمارے گڈو بابو کی قیادت میں حضرت سرکار مخدوم پاک ماہم شریف، حضرت سرکار سید نقوتی والے بابا جمعہ کی نماز پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسی بارش ہو رہی تھی کہ بدن بھیگ رہا تھا۔ کیا محبت ہے، چھتری لے کر بیچارے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میں نے کہا اس کا انعام تمہیں اللہ دے گا، اس کا کرم یہاں نیکی کرتے جاؤ، نیکی کا صلہ ان سے مت لینا، اگر ان سے لوگے تو وہاں نہیں ملے گا، کرتے جاؤ نیکی، اس کا انعام رب تمہیں دے گا، اور جب رب دے گا تو یہی کہے گا تم نے نیکی کیا تھا، بدلہ مجھ سے چاہتے ہو جاؤ، جس پر ہاتھ رکھو گے وہ جنتی ہو جائے گا، جس پر نظر یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، زور سے لگاؤ، اللہ، یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگایا کرو شیرو، ایسے دو چار بچے بیٹھ جاؤ، حق فرید یا فرید، حق حسین یا حسین، حق صابر یا صابر۔ یہ نعرہ جہاں لگے گا بلائیں دور ہو جائے گی، یہ نعرہ جہاں لگے گا مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حق فرید یا فرید اسلام کی روح ہے۔ دو چار بچے ایسے نعرہ لگاؤ تاکہ نسلوں کو معلوم پڑ جائے۔